السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی رکوع کا آدھا ترجمہ آج ہم دیکھیں گے۔ پورا دوسری بار میں اپلوڈ کیا جائے گا کیونکہ آج کے وقت میں، آج کی دنیا میں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے ویڈیو جتنی چھوٹی رکھی جائے کیونکہ اس کا مقصد لوگوں تک اس کا میننگ پہنچانے کا ہے۔ ویڈیو چھوٹی رکھی جائے تو فرسٹ میں اس کا آدھا ترجمہ، سیکنڈ میں اس کا آدھا ترجمہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ چاہتی ہوں شیطان سے، اور شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اور درود اس ذات پر اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اپنے رسول اللہ پر درود پڑھا کرو۔ الف لام میم۔ سورتوں کے شروع میں جو الگ سے حروف، اکشر یا ورڈز آتے ہیں ان کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ہیں، مطلب یہ ورڈز رہسیمئی ہیں، ان کا راز، ان کا میننگ یا تو اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں ہے کہ بے شک اس میں ثبوت یا دلیل پرمار ہے۔ قرآن شریف ایسے کھلے اور طاقت ثبوت اور پرمار رکھتا ہے کہ انصاف والے آدمی کو اس کے کتاب الہی ہونے کا سچ پر یقین مضبوط کرتے ہیں۔ یہ کتاب کوئی شک کے قابل نہیں ہے، جس پرکار اندھے کے سورج نہ ہونے کہنے سے اس کا وجود جھٹلایا یا شک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کسی کالے دل والے انسان کی یہ کتاب شک والی ہے کہنے سے اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ہر پڑھنے والوں کے لیے، چاہے وہ مومن ہو یا مومن نہیں ہو۔ جیسا دوسری آیت میں فرمایا کہ ھدی للناس، یعنی ہدایت سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس کا فائدہ صرف اور صرف اچھے سچے تقوی والے مسلمان اور اللہ سے ڈر والوں کو پہنچتا ہے، کیونکہ جس طرح ہریالی کا فائدہ بنجر زمین میں نہیں ہوتا، صرف بارش کا فائدہ بنجر زمین میں نہیں ہوتا، ہریالی کو ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا فائدہ صرف اور صرف تقوی، پرہیزگار، سچے ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے انسان کو ہوتا ہے۔ یہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی پر راضی رہے اور ہماری راہ میں اٹھائے۔ یقیناً کہ اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو بے دیکھے اللہ اور رسول اللہ کے دین پر ایمان رہے، نماز قائم رکھیں، روزے قائم رکھیں اور ایک سچے انسان بنے۔ اللہ نے جتنی بھی ان کو روزی دی، روزی کا مطلب ہوتا ہے جو بھی ان کو کھانے پینے رہنے پیسے جو بھی مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہے، اس کی دی ہوئی چیزوں پر شکر کیا، صبر کیا اور اس کی راہ پہ رہے، اس کی راہ سے بھٹکے نہیں، غلط کام پہ نہیں گئے، اور اس کی دی ہوئی روزی کو اسی کی راہ میں خرچ کیا، زکوٰۃ کیا، صدقہ کیا، اپنے لوگوں کی مدد کی، دوسروں کی مدد کی، اللہ اس سے راضی ہے اور قرآن میں ان کے لیے بہت ہی بڑا تحفہ دیا گیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائے جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، مطلب رسول اللہ پہ جو قرآن اترا، وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، اور تم سے پہلے اترا، رسول اللہ سے پہلے جو نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان پر اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں، اور آخرت کے دن یعنی حساب کے دن پر یقین رکھیں، مطلب وہ لوگ جو توریت، انجیل، زبور جیسی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں،
آگے آئے ہوئے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کے لیے فرما دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ والوں کے بعد اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے فرما دیا گیا ہے کہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے بہت ہی ہدایت کی چیز ہے، بہت ہی پروفٹ کی چیز ہے، اگر وہ اس کو صحیح سمجھیں، پڑھیں، جانیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں کہ ریالٹی کیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق مارو، آپ کسی کو پریشان کرو، کسی پہ ظلم کرو یا کسی کا حق چھینو یا لوگوں کو لڑائیاں کراؤ یا کسی کے لیے برائی رکھو۔ قرآن پاک میں یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ دین کی آڑ میں قرآن پاک میں دشمنی بالکل نہیں پھیلائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر یقین لاتے ہیں کہ ہاں اس میں اصلی زندگی کو کیسے جینا ہے انسانیت کے ساتھ میں، کیونکہ سب سے پہلا دھرم انسانیت ہوتا ہے۔ انسانیت کے ساتھ میں اصلی زندگی کو کیسے جینا ہے وہ ہدایت دی گئی ہے۔ تو ان لوگوں کو ہی پروفٹ ہے جو اصلی میں ان کو سمجھے گا۔ جو اس کی آڑ میں غلط کام کرے گا یا غلط کام کر رہا ہے، اس کا نام لے کر کے ان کو کبھی یہ چیز کا پروفٹ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ اپنے دین پر رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے دین پر رہیں، نراش مت ہو۔ ان لوگوں سے تو بالکل بھی نراش مت ہو جو آپ پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ اپنے کام میں لگے رہو، اس کا پروفٹ، اس کا نتیجہ اچھا، کیونکہ آپ اچھے کام کر رہے ہو، اچھا نتیجہ آپ کو ضرور ملے گا۔ سورہ بقرہ، یہ سورت مدینہ شریف میں اتری تھی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا مدینہ طیبہ میں اترنے والی یہ پہلی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج مکہ مکرمہ میں اتری۔ اس سورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25,500 اکشر ورڈ یعنی حروف ہیں۔ اس صورت میں اللہ کی طرف سے 1000 آدیش یعنی آرڈرز ہیں، 1000 پرتیبندھ مطلب ان چیزوں پر روک ہے جو غلط ہے، 1000 حکم اللہ کی طرف سے وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو آپ کو کرنا ہے، اور 1000 خبریں نیوزز ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ اس کو اپنانے والے میں برکت اور چھوڑ دینے والا تو محروم ہی ہے۔ برائی والے جادوگر اس کی تاثیر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور اس کا پروفٹ یہ ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ الحمدو کے بعد قرآن کی آیت الف لام میم کا آدھا ترجمہ پہلی رکوع کا یہ تھا، دوسرا جلد ہی آپ کے سامنے اپلوڈ ہوگا۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔